بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید علیم الحق صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ، ان کے سفید بالوں میں چند کالے بال نظر آتے تھے، چاہے داڑھی کی بات کریں یا سر کے بالوں کی بات کریں۔ کالی ٹوپی پہنتے تھے، لباس سب سے منفرد پائجامہ پہنتے تھے۔ عام طور پر جو پائجامہ پہنتے ہیں وہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس طرح پنسل کٹ پینٹ ہوتا ہے اس طرح کا پائجامہ آپ پہنتے تھے۔ چشمہ لگاتے تھے، عظیم باپ کے عظیم سپوت تھے۔ عربی میں ماہر تھے، اردو میں ماہر تھے، انگریزی میں ماہر تھے، تمل میں بھی ماہر تھے۔ کئی سالوں تک جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بحیثیت مدرس خدمات انجام دیتے رہے۔ نائب ناظم بھی تھے کئی سال تک، اور دوران نظامت ہی آپ وفات بھی پائے۔ ان سے قبل شیخ عبید الرحمن صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ بھی دوران نظامت ہی وفات پائے تھے۔ دور اندیش تھے، مقام اور محل کے لحاظ سے چلتے، جہاں نرم رہنا ہے وہاں نرم رہتے، جہاں گرم ہونا ہے وہاں گرم ہوتے، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہتے، جہاں بولنا ہے وہاں بولتے۔ آپ کے ہم سبقوں میں محی الدین عمری مدنی حفظہ اللہ بھی ہیں۔ جامعہ کی زندگی میں آپ ہمیشہ ممتاز رہے۔ آپ کے درمیان اور شیخ محی الدین عمری مدنی حفظہ اللہ کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا۔ کبھی وہ پہلی پوزیشن حاصل کرتے تو کبھی آپ پہلی پوزیشن حاصل کرتے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد 1 یا 2 سال بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیے۔ وہاں کلیۃ الحدیث میں آپ شامل رہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ 6 ہندوستانی مل کر رہتے تھے، اور وہاں اس وقت کھانا خود ہی بنانا پڑتا تھا، طلبہ خود بناتے تھے۔ تو یہ 6 ہندوستانی جو ساتھی تھے ان میں علیم الحق صاحب بھی تھے اور مولانا محی الدین عمری مدنی حفظہ اللہ بھی تھے، اور ہر ایک کی ایک دن باری ہوتی، مکمل دن میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کسی ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی، کسی ایک طالب کی ذمہ داری ہوتی، وہ کھانا بناتے۔ اس طرح جو ہے 6 دن گزارتے، اور ہفتے کے دن سب مل کر کھانا بناتے، اور اس دن ہیڈ ہوتے مولانا علیم الحق صاحب۔ باقی دیگر ساتھی ان کی جو ہے مدد کرتے تھے، پیاز کاٹنا ہو یا کچھ اور کاٹنا، لیکن ہیڈ جو ہوتے تھے وہ مولانا سید علیم الحق صاحب ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لذیذ کھانا بناتے تھے۔ 4 سال مدینہ میں علم حاصل کرنے کے بعد جامعہ کی طرف سے مبعوث ہوئے جامعۃ الفلاح میں۔ کئی سالوں تک تدریسی خدمات وہاں انجام دیتے رہے۔ بعثت ختم ہونے کے بعد دبئی گئے، وہاں ایک اسکول میں پڑھائے، اور وہیں پر یا پتہ نہیں کسی اور جگہ ترجمان کی حیثیت سے بھی آپ خدمت کیے کورٹ میں۔ اس دوران آپ کے والد صاحب شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر صاحب عمری رحمہ اللہ سے جب بھی آپ کی بات ہوتی، یا فون کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے، تو یہ بات ضرور آپ ذکر کرتے، آپ کے والد رحمہ اللہ ذکر کرتے کہ آپ جامعہ آ جائیں، جامعہ میں خدمت کی ضرورت ہے، یہاں پر خدمت کریں۔ بلاتے رہے، آخر کار 2010 میں آپ جامعہ میں بحیثیت استاد مقرر ہوئے۔ میں مولانا علیم الحق صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ کے پاس 3 کتابیں پڑھا ہوں۔ ایک بدایۃ المجتہد، جامع الترمذی، ابن خلدون۔
تینوں کتابیں اپنی جگہ اہم ہیں، اور ایک بات جو آپ کے ہر شاگرد اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آپ کتاب کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بہت سے زندگی کے اسباق بھی پڑھاتے تھے، خاص کر شخصیت کی تعمیر کے متعلق بہت ہی اچھا اور بہترین بولتے تھے، حالات سے آگاہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جامعہ میں کلیہ کے مطبخ کے پاس کسی نے سانپ دیکھا، ذمہ داروں کو بتایا تو اس وقت ہمارے ایک ساتھی تھے صادق حسین قریشی عمری حفظہ اللہ، وہ بہت ہی نڈر تھے، سانپوں کو زندہ اپنے قابو میں کر لیتے تھے، اور ذمہ داروں کو بھی معلوم تھا کہ صادق اچھی طرح سانپوں کو پکڑتے ہیں، یا مارنا بھی ہے تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں، چھوٹا سانپ ہے تو الگ بات ہے، ایک بڑے بڑے سانپ ہیں، ناگ سانپ ہیں، تو ان کو مارنا بھی کئی طلبہ کو یا کئی لوگوں کو مشکل ہوتا ہے۔ تو ذمہ داروں نے فوراً صادق حسین قریشی ان کو طلب کیا، وہ جانے لگے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ راستے میں جاتے جاتے مولانا علیم الحق صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ آؤ بابا، ان کا ایک خاص انداز تھا، وہ بابا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے جب طلبہ سے بات کرتے تھے، تو ان کے اپنے انداز میں انہوں نے کہا کہ آؤ بابا، چلو یہی خدمت ہے اصل میں، اس کے بعد جا کر کلاس میں بیٹھ جائیں گے، پہلے اس کو مکمل کر لو۔ اور صادق حسین قریشی باقاعدہ آئے، آ کر اس سانپ کو قابو میں کیے، قابو میں کر کے اس کے بعد معاملہ ہوا۔ تو اس طرح آپ طلبہ کے ساتھ اپنے خاص انداز میں با اور بابا کا استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی بات کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ یہی استعمال کرتے تھے، بلکہ جہاں جس طرح بات کرنا ہے اس طرح بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ دفتر نظامت میں بیٹھا کرتے تھے، اس وقت میں ششم جماعت میں تھا، اور میرے چھوٹے بھائی عبدالحلیم اصغر حفظ میں تھے۔ دوران سال وہ پڑھائی کو ختم کر کے جانا چاہ رہے تھے۔ حافظ معین صاحب کے کلاس میں تھے، حافظ معین صاحب آپ کے استاد تھے۔ انہوں نے کہا کہ نظامت میں جا کر اطلاع دے دو۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ نظامت میں داخل ہوا، وہاں مولانا علیم الحق صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بات آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور تعلیم ترک کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے نصیحت کیا اور کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پڑھو دیکھو، سال بھر شاید ترک کرنے کا یہ ارادہ غلط ثابت ہو، آپ پڑھائی میں انٹرسٹ لینے لگو گے، ہو سکتا ہے سال مکمل کر لو۔ اس وقت میرے بھائی کی عمر کم ہی تھی، حفظ کا طالب علم تھا۔ دفتری نظامت میں نائب ناظم کے سامنے میں جماعت ششم کا طالب علم رہ کر میں خود زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، تو وہ تو خاموش ہی رہا، انہی کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ طالب علم تعلیم ترک ہی کرنا چاہتا ہے، اور وہ طالب علم کو دیکھ کر ہی بھانپ لیتے تھے، اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیا سچویشن ہے اور کیا مناسب ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے والد صاحب سے میری بات کرائیں۔ تو اس وقت میرے والد صاحب کا میں نمبر دیا ان کو۔ تو اس وقت جب جیسے ہی فون لگا، شاید ادھر ہمارے والد صاحب فون اٹھائے، تو اس انداز میں آپ نے ان کو مخاطب کیا، یعنی گرجدار آواز میں، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایک دم رعبدار انداز میں آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جامعہ دارالسلام عمر آباد کی دفتر نظامت سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح یعنی رعبدار انداز میں آپ نے مخاطب کیا۔ اس کے بعد ادھر سے ہمارے والد صاحب بات کیے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس طرح آپ کے فرزند ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، تعلیم ترک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب کو پہلے ہی اطلاع تھی اس بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ طالب علم ترک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہی آپ کی اجازت کے ساتھ ہم ان کو بھیج رہے ہیں۔ اس طرح بات کرنے کے بعد فون کٹ کیے، کٹ کرنے کے بعد ایک چٹھی لکھ کر دیے، اور کہا کہ اس چٹھی کو مدیر معہد حفظ حافظ شبیر صاحب عمری رحمہ اللہ کو دے، اور کہا ان کا آخری جملہ تھا میرے
بھائی سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ جو ہے پڑھنے کا ارادہ ہو، اگر آئندہ پڑھنے کا ارادہ ہو چاہے حفظ میں یا جو ہے عالمیت میں، تو بلا جھجک جو ہے آپ آ جانا، آپ کا جو ہے داخلہ ضرور ہم کرا دیں گے۔ یہ جو ہے آپ کا آخری جملہ تھا۔ اس طرح ان کا جو ہے روبدار انداز بھی میں دیکھا، اور ان کی جو نرمی تھی اور ان کا جو خاص انداز تھا طلبہ کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا، وہ بھی میں جو ہے بارہا دیکھا۔ ایک مرتبہ بدایت المجتہد کی گھنٹی تھی، اور فقہ کے متعلق بات کرتے ہوئے آپ طلبہ سے ایک سوال کیے کہ بتاؤ بابا، اگر کوئی آدمی اپنی جیب میں شراب کا بوتل رکھ کر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ بعض ساتھی کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوگی، اور بعض نے کہا کہ ہاں ہو جائے گی۔ تو آپ اس وقت ایک جملہ آپ بولے تھے کہ یہی فقہ ہے، یہی جو ہے مسئلہ ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ جو ہے مسئلے کو آرام سے جو ہے جواب دے سکتے ہیں، اور مسئلے کو آپ جو ہے مسئلے کے طور پر دیکھیں، آپ کسی اور سے جو ہے جوڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جیب میں اگر شراب ہے اور اگر نماز پڑھتا ہے آدمی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ میں جو ہے سامعین سے یہ میں پوچھتا ہوں، آپ کمنٹ میں بتائیے کہ اگر کوئی آدمی جیب میں شراب کا بوتل رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ آپ ضرور اس کے متعلق سوچیں اور ہو سکے تو جواب دیں۔ آپ کلاس میں اکثر خود کو باصلاحیت بنانے کی بات کرتے تھے، اور مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس طرح جو ہے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، اسلاف میں باصلاحیت لوگ گزرے ہیں، اور انہوں نے کس طرح جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا۔ یہ مثالیں بڑے اچھے انداز میں آپ دیا کرتے تھے، اور سمجھاتے تھے کہ آپ بھی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں اور اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیں، محنت کریں، اس کے پیچھے جو ہے دوڑ دھوپ کریں۔ ہمیشہ آپ کلاس میں سمجھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ خود بھی باصلاحیت تھے، اور ہمیشہ آپ ایک بات بولتے کہ انگریزی زبان پر توجہ دیں، انگریزی زبان پر توجہ دیں، کیونکہ آپ جو ہے انگریزی زبان فر بولتے تھے۔ آپ کا بولنے کا انداز جو ہے بڑا اچھا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، ششماہی کا ایگزام ہم لکھ رہے تھے، اوپری سطح پر میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ماسٹر فضل اللہ صاحب جو انگریزی کے استاد تھے وہ تھے، اور کئی اساتذہ تھے۔ آپ جو ہے امتحان کے دوران اوپر آئے، اور اس وقت شاید انگلش کا سبجیکٹ تھا، تو آپ انگلش میں جو ہے طلبہ کو کچھ گائیڈنس جو ہے دینا شروع کر دیے تھے، اور اس طرح ایسے انداز میں بولنا شروع کیے انگلش کہ سبحان اللہ، ہمیں تو نہیں آتی تھی انگلش تو ہم تو سمجھ نہیں پائے، لیکن ماسٹر فضل اللہ صاحب جو ہے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو آپ جو ہے بار بار کہتے تھے کہ انگلش پر توجہ دو، انگریزی زبان پر توجہ دو۔ کیوں؟ اور وہ کہتے تھے کہ آج کل یہ زبان بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے، ورنہ ہم جو ہے اگر انگریزی زبان نہیں جانیں گے تو دوسروں سے مروب ہو جائیں گے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں۔ اور وہ بولتے تھے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی آدمی کے سامنے انگریزی زبان کا ایک ٹکڑا بھی بول دو، ایک سینٹنس، ایک جملہ بھی جو ہے اس کے سامنے رکھ دو، وہ جو سامنے والا مروب ہو جائے گا آپ سے، گرچہ کہ آپ پوری انگریزی میں بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی جملہ آپ ایک دم زوردار انداز میں سامنے والے کو بول دو، دیکھو وہ جو سامنے والا چاہے کوئی بھی ہو، نوکری والا ہو یا جو عام آدمی ہو، جو بھی ہو، وہ آپ سے مروب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے انگریزی میں ایک جملہ کہہ دیا۔ تو یہ اثر پڑتا ہے انگریزی زبان کا، خاص کر اس دور میں، لہٰذا انگریزی زبان پر توجہ دو، یہ آپ بار بار کہتے تھے۔ جامع ترمذی کا سند آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم جامع ترمذی کا سند آپ ہی سے حاصل کیے تھے، اور اس سند میں 26 افراد ہیں ابو عیسیٰ ترمذی تک، یعنی علیم الحق صاحب رحمہ اللہ سے لے کر ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ، اس میں 26 افراد ہیں، یعنی میں علیم الحق صاحب رحمہ اللہ سے سنا،
اور وہ حفیظ الرحمن اعظمی حفظہ اللہ سے سنے، اور وہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے سنے، وہ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے سنے، وہ عبد الحق بنارسی رحمہ اللہ سے سنے، وہ امام شوکانی رحمہ اللہ سے سنے، وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے سنے، وہ محمد اسحاق سے سنے، وہ عبد العزیز سے سنے، وہ شاہ ولی اللہ سے سنے، وہ ابو طاہر سے سنے، وہ ان کے والد سے سنے، اور وہ مزاجی سے سنے، اور وہ سبکی سے سنے، اور وہ نجم الغیتی سے سنے، اور وہ زین زکریہ سے سنے، اور وہ عز عبد الرحیم سے سنے، اور وہ محمد فرات سے سنے، وہ محمد بن حسن مراغی سے سنے، وہ فخر بن احمد بخاری سے سنے، اور وہ عمر البغدادی سے سنے، اور وہ ابو القنا عبد الملک بن ابو القاسم سے سنے، اور وہ ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد ازدی سے سنے، اور وہ ابو محمد عبد الجبار بن محمد عبداللہ بن ابو الجراح سے سنے، اور وہ ابو العباس المروزی سے سنے، اور وہ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ سے سنے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 4 یا 5 یا 6 لوگ ہیں، اس طرح 32 افراد ہیں یا 31 افراد ہیں یا 30 افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے تک 1450 سال کی اس طویل مدت میں صرف اور صرف 30 افراد ہیں جو ہمارے پاس سند علیم الحق صاحب رحمہ اللہ سے ملی ہے۔ حالانکہ آپ جن سے لیے ہیں مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، تو وہ جو ہے ابھی زندہ ہیں، لیکن ہم ان کے پاس نہیں پڑھے ہیں، اس لیے ان سے ہم سند نہیں لے پائے ہیں۔ البتہ میرے پاس شیخ ظہیر الدین اثری رحمانی کی سند موجود ہے، اور ان سے میں جو سند لیا ہوں اس میں صرف 23 افراد ہیں، جس پر 3 افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ تک 23 افراد ہیں۔ 1450 سال کے اس طویل مدت میں صرف 23 افراد ہیں، اور حدیث کی سند ہمارے پاس موجود ہے صرف 23 افراد پر۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک دین ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں مولانا علیم الحق صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔